بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہ ورزقت ونبت متیہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو، سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے، اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن، مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے۔ میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے، دل کا یہ تخت بھی عباس کو نندا کر دے، تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم، جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے۔ دشمن جو گلستان کی ہو ایسی کلی نہ ہو، حب علی بغیر عبادت بھلی نہ ہو، یا رب تجھے علی کی ولایت کا واسطہ، وہ زندگی نہ دینا کہ جسم علی نہ ہو۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا قریب و تقربت بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب، یا قہار و تقہرت بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی، یا قاہر العدوی ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات۔ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں، کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ، کمال ہے۔ چند بندے ہیں، مجلس کا آغاز ہے اور مولا گواہ لگ رہا ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہے۔ یہ کرم ہے آپ پہ سیدہ پاک کا، مومن کی قبر میں علی کی کرسی لگانے والا اللہ، میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب، چلیں
ایک جملے کا مزید اضافہ کرتے ہیں۔ حکم تھا برادر محترم وکیل ولایت علی جناب علامہ مشتاق علوی صاحب کا، اسی حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں۔ علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ، پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا خالق۔ مزید ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ سارے ماتمی اس نماز عشق میں براہ راست شامل ہو جاؤ۔ معراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا اللہ، آپ کا آنا ذاکرین کی بڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مومنین حاضر ہیں یا غیر حاضر ہیں، مالک تمام کی دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ مالک بانیان مجلس کی مسید جمیلہ قبول فرمائے۔ آمین سارے کہا کرو۔ آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا۔ مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔ گلا تھوڑا سا خراب ہے، تھکاوٹ ہے، نیند پوری نہیں، سفر تھا، 3-4 بجے میں سویا ہوں، 7 بجے اٹھ بیٹھا ہوں، تو تھوڑی سی آپ نے مدد کرنی ہے۔ پہلا چانس اس مقام پہ روپو والی روپو وال، یہاں پہلا چانس، پہلی ڈیوٹی، پہلی حاضری، پہلی نوکری۔ میں آپ لوگوں کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جن ہستیوں کا ذکر سننے آپ آئے ہیں انہی ہستیوں کا ذکر پڑھنے میں آیا۔ تھوڑا تھوڑا مزاج ملائیں، اگر مزاج مل گئے برسر ممبر کھڑا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں، رات بستر پہ، ٹھیک ہے، رات بستر پہ کروٹوں کے سفر میں آپ محسوس کریں گے کہ مجلس فرش پہ نہیں عرش پہ سنی تھی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ جس بندے کو غازی سے پیار ہے وہ 2 قدم واجب سمجھ کے آگے آ جائے، جنہوں نہیں ہو بیٹھا رہو۔ بسم اللہ، اجازت ہے جی، نوکری شروع کریں۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں، مالک کسی کا محتاج نہ کریں۔ ایسے ہی میں کوئی بات کرتا، کسی بات سے مجلس شروع کرتا، دل کر رہا ہے ایک مشرہ پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ مجھے پڑھنا کیا ہے، پھر اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ پہلا مشرہ مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت۔ ہاں جی، کیا بات ہے علامہ صاحب، مولا کی قسم ہے آپ کے اس تبصرے پہ جس انداز سے آپ نے دہرایا مشرہ، اس کا بڑا مزہ آیا ہے۔ دوسرا مشرہ ہی میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی۔ ہائے 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 ہائے،
نہ یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یہ میرا مزاج نہیں ہے۔ میں تب خوش ہوتا ہوں، تب میرا دل کرتا ہے پڑھنے کے لیے جب سارا مجمع کم از کم توجہ سے بات سنیں۔ بات میں نے بڑی کی ہے اور کچھ بندے چپ کر گئے، ایک مشرع میں پھر پڑھتا ہوں، کوشش کیجئے گا اس نماز میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت، اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی، تم دشمن حیدر سے بھی رکھنا نہ تعلق، اس جرم کے مجرم کی ضمانت نہیں۔ جی بھیا، جی بھائی جان، جی صدقے جمع، مل کے دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری۔ تم دشمن حیدر سے بھی رکھنا نہ تعلق، اس جرم کے مجرم کی۔ غازی جی قسم ہے تواڈے سارے نالوں ساؤنڈ والا چنگا پہ بولدا جے، مومن کمال ہے تے تیرے ساؤنڈ دی صحت واسطے میں 4 مشرے پڑھن لگا۔ مسلمانوں علی کے بغض میں نہ رب کے گھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے دوزخ سے بچ جاؤ، سدھر جاؤ، علی محشر کا پالک ہے، علی جنت کا مالک ہے، اور تمہیں ویسے بھی مرنا ہے، علی کے ہو کے مر جاؤ۔ ہائے 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 ہائے۔ جی بھیا، جی بابا جی، جی صدقے جمع، جی صدقے جمع۔ تسی اگے آؤ، تسی اگے آؤ، تسی اگے آؤ، ایتھے آؤ، میرے سامنے آؤ، جلدی کرو، ایتھے آؤ۔ مسلمانوں جی جی علی محشر کا مالک ہے، علی جنت کا مالک ہے، تمہیں ویسے بھی مرنا ہے۔ ہمار جی تو انہوں میرا خیال ہے سارا نہیں تے ادھا آصف کمال تے یاد ہی ہونا ہے، اتنا تسی میں نے سنیا ہے۔ لے میں 4 مشرے پڑھن لگا تو تسی نہیں سنے ہونے، میں 9 مشرے پڑھن لگا۔ منافق سے ولایت کا ولی مانا نہیں جاتا، بگوڑوں سے کبھی شیر جلی مانا نہیں جاتا، علی سے بغض رکھنا بھی تو مجبوری تمہاری ہے، کہ ماں اچھی نہ ہو تو پھر علی مانا نہ۔ ہائے 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 ہائے۔ جی صدقے جمع، جی صدقے جمع، جی صدقے جمع۔ ہاتھ کھول میرا پتر، ہاتھ چاہ حیدری۔ جی صدقے جمع، جی صدقے جمع۔ آج کوئی پابندی نہیں، مالک امام حسین علیہ السلام سلامت رکھن۔ جی میں نوکر ہوں، جی میں نوکر ہوں، میں نوکر جو ہوں۔ علی سے بغض رکھنا بھی تو مجبوری تمہاری ہے، کہ ماں اچھی نہ ہو تو پھر علی مانا خدا سے پیار، خدا کی جبیں سے جلتے ہیں۔ میں کی دساں، میں کی پڑھیا ہے، میں تن کی دساں، میں لکھیا کیے، میں پڑھیا کیے تو تو سنیا کیے۔ بندہ ولایت والا ہوئے، بندہ علی دا نوکر ہوئے، بندہ حسین دا ماتمی ہوئے، بندے دل دے کعبے چلی رہتا ہوئے، میں مشرہ پڑھا تو چپ کر جاوے۔ غازی دی قسمیں میں مندہ ہی نہیں، خدا سے پیار خدا کی جبیں سے جلتے ہیں، قرآن پڑھ کے امام مبین سے جلتے ہیں، خدا کے گھر میں پہنچ کر عجب منافق ہیں، مکان چومتے ہیں اور مکین سے جلتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ جی بھیا، جی صدقے، جی صدقے، مل کے سارے حیدری۔ میں نوکرہ مکان چومتے ہیں اور مکان چومتے ہیں، اور میں نہ بھول گیا، نہ تھک گیا، نہ ڈر گیا، نہ گھبرا گیا، میرا کمپیوٹر آن ہو گیا۔ غازی دی قسم کمپیوٹر آن ہو گیا، میں کی پڑھا، یہ تے مجمع تے بڑا کمال ہے، تے چلو پھر جو ہوئے گا ویکھیا جائے گا، اگلی مجلس بھی تے بھی میں پہنچنا ہے، تے پڑھنا سی 11 تو 12، ہن میرا خیال ہے 11:15 ہو گئے نا، 11:15 ہو گئے نا۔ اگلیاں تو اڈے میں میں نوکر ہوں، میں نوکر ہوں۔ مہینہ ہے بھائی جان مشتاق علی صاحب، میں کوئی بھی نہ پڑھا تے بھائی مشتاق دا حکم ہے، ایک کوئی گل کرنے والی،
مہینہ ہے رجب کا۔ اچھا ایک جملہ میں آکھن لگا شاید انہاں سارے نو سمجھ نہ آوے تو صرف تانوں آوے، لیکن میں آکھن لگا تے جے سارے سمجھو تو تہاڈی کیا بات ہے۔ اللہ کے 12 مہینوں میں پہلا اور آخری مہینہ ہے رجب، جس کا آغاز علم کی معراج سے ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نہیں سمجھ آئی اس تو معذرت، جنہوں نہیں سمجھ آئی اس تو معافی چاہنا۔ جس کا آغاز علم کی معراج سے ہوا ہے، اختتام عرش کی معراج پہ ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ جس کا آغاز علم کی معراج سے ہوا ہے، اختتام عرش کی معراج پہ ہوا ہے۔ آغاز ہوا ہے باقر العلوم سے، اختتام ہوا ہے مصطفیٰ کے عرش پہ جانے پر۔ یہ ہے رجب کا مہینہ، اور مشہور یہی ہے کہ رجب علی کا مہینہ ہے۔ ایسے ہی ہے، کیوں جی علی کا مہینہ ہے؟ کیونکہ رجب میں علی کی آمد ہے، رجب میں علی آیا ہے۔ بالکل علی کا مہینہ ہے اور علی بھی رجب میں آیا ہے، لیکن رجب میں صرف علی نہیں آیا، اور بھی ڈھیر سارے علی ہیں جو قرآن بن کے صحن عصمت میں نازل ہوئے ہیں۔ اور بھی میں حاضری تی ہو گئی ہے میری، ممبر بھی نصیب ہو گیا، لسٹ چ نام ہی آ گیا، تے بانی بھی مینوں مل لینا ہے۔ ہن تسی سننا ہے تے میں پڑھنا ہے، گل ضائع ہوئی تو میں تکلیف ہونی ہے۔ اور بھی ڈھیر سارے علی ہیں جو رجب کے مہینے میں قرآن ناطق بن کے اپنی ماؤں کی آغوش کو رحل عصمت سمجھ کے نازل ہوئے ہیں۔ رجب کے مہینے میں کم سے کم 2 محمد آئے ہیں، 3 علی آئے۔ جوان بندے ضرور بولو میرے نال، جب بزرگ بولو تو تہاڈا احسان ہے۔ رجب کے مہینے میں کم سے کم 2 محمد، 3 علی۔ یکم رجب محمد آیا، 5 رجب علی آیا، 9 رجب پھر علی آیا، 10 رجب پھر محمد آیا، 13 رجب خود علی آیا۔ 13 رجب خود علی آیا۔ غازی عباس دی قسمی میں روپو والنوں نجف تبدیل کرنے لگا، شرط تہاڈی توجہ آوے، جو 9 رجب آیا ہے وہ بھی علی ہے، جو 13 رجب آیا ہے وہ بھی علی ہے، جو 13 رجب علی آیا ہے وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے، جو 9 رجب علی آیا ہے وہ اللہ بچانے والے حسین کے گھر میں آیا ہے۔ شاباش 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 شاباش۔ توڑیاں نسلہ دی خیر ہوئے، توڑیاں نسلہ سدھے ہو کے بیٹھ جاؤ تو زیادہ مزہ آئے گا۔ مالک تو انہوں سلامت رکھن۔ جو 13 رجب علی آیا ہے وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے، جو 9 رجب علی آیا ہے وہ اللہ بچانے والے۔ مشتاق علوی صاحب آپ خطیب ہیں، عالم دین ہیں، آپ روز مجلسیں پڑھتے ہیں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، اس رنگ سے کسی نے تمہیں آپ کو آج تک رجب کے حوالے سے مجلس سنائی ہو، پھر کوئی داد نہیں۔ پہلی بار بات سنے تو پھر اتنا بولنا ہے جتنا میرا حق بنے۔ جو 13 رجب علی آیا ہے وہ جوانی میں علی تھا، جو 9 رجب علی آیا ہے وہ 6 مہینوں میں علی تھا۔ تیری نسلوں دی خیر ہو، تیرا ہاتھ بلند نہیں ہویا، ہاتھ اچھا کرو، غازی خیرات دیندہ مل کے سارے حیدری۔ جی صدقے جاواں، جی صدقے جاواں، جی صدقے جاواں۔ جو 13 رجب علی آیا ہے وہ جوانی میں علی تھا، جو 9 رجب علی آیا ہے وہ 6 مہینوں میں علی تھا۔ ہون جڑا بندہ کوئی سنی بھائی بیٹھا ہوا ہے وہ نہ بولا تو مجھے تکلیف ہو جانی ہے۔ جو 13 رجب علی آیا ہے وہ قرآن ہے، جو 9 رجب آیا ہے وہ تفسیر ہے۔ ہائے 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 ہائے، بھائی جان کیا بات ہے۔ حسین دی بات انہوں کسی دا محتاج نہ کرے، پاک بطول دا پتر تو انہوں بس دے رکھے۔ اماد بھائی، جو 13 رجب علی آیا ہے وہ قرآن ہے، جو 9 رجب علی آیا ہے
وہ تفسیر غازی چک میں جملہ نہیں آکھیا، کتنا اچھا ماحول سی، نہیں آکھیا ایتھے آکھن لگا تو تسی دیکھنا ہے جملہ کی میرا ہے جو 9 رجب علی آیا ہے یہ دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہے، سمجھنے میں سب سے بڑا ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹا آپ اہل تشیع ہیں، سمجھ آ رہی میری بات؟ پھر بیٹا بولا کرو، آپ بولتے ہیں مجلس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، مولا راضی ہوتے ہیں۔ کوشش کرو گھر جو چھڑیا جے، منجی چھڑی، پیڑی چھڑی، کرسی چھڑی، بیڈ چھڑیا، آرام چھڑیا، مجلس سے آ گیا تھے اتھے آ کے کم از کم بولیا کرو جو 9 رجب علی آیا ہے وہ 6 مہینے میں علی تھا، جو 13 رجب علی آیا ہے وہ جوانی میں علی تھا۔ غازی عباس دی قسم ہے جڑا نہ بولیا میں تکلیف ہو جانی ہے، جو 13 رجب علی آیا ہے اس نے دشمن تلوار چلا کے مارے ہیں، جو 9 رجب علی آیا ہے اس نے دشمن مسکرا کے مارے ہیں۔ ہائے 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 شاباش جی علامہ صاحب جی بھائی جان جی صدقے سے۔ جو 13 رجب علی آیا ہے اس نے دشمن تلوار چلا کے مارے ہیں، جو 9 رجب علی آیا ہے اس نے دشمن بولو تو صحیح یار، جو 9 رجب علی آیا اس نے دشمن۔ اگر آپ کو میری ساری تمہید سمجھ آ گئی ہے، 9 رجب کو آیا وہ دی وجہ دی سال پورا رہا ہے یزید دی قید بچ وہ دے کو 19 بیعت منگی۔ چلیں بابا جی کا تبصرہ میں ایک مشرے میں سنانے لگا ہوں، آپ نہ کرتے تو شاید میں بات ہی نہ کرتا، جو آپ نے بات کی ہے میں ایک مشرہ پڑھنے لگا ہوں اور ان روپووال کے لوگوں سے کہو مجھے قیمت دے دیں۔ میں کہہ رہا ہوں اصغر ہے گر قرآن تو قاری حسین ہے۔ ہائے 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 غازی دی قسم ہے 4 5 6 بندے چپ کر گئے نے، من تکلیف ہو گئی ہے، میرا مشرہ ضائع ہو ہے، اگلا مشرہ ضائع نہ کریا جی۔ اصغر ہے گر قرآن تو قاری حسین ہے، قرآن کی زبان پہ جاری حسین ہے۔ شاباش 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 توڑیا نسلوں دی خیر ہوئے۔ حسین دی ماں کسے دا محتاج نہ کری۔ میں نو پاکان دی قسم ہے کل میں غازی چک مشرہ کیا ہے تو میں نو نہیں پتا کتنی دیر پبلک بول دی رہی ہے، تیرا ضمیر بول لیتے ہیں جو بولی جی میں بولن دا حق اصغر ہے گر قرآن تو قاری حسین ہے، قرآن کی زبان پہ جاری حسین ہے۔ اے یسرب میں مصطفیٰ تھا سواری حسین کی، اصغر کی کربلا میں سواری حسین۔ میں نوکرہ مل کے جی بسم اللہ جی صدقے جاواں ایتھے آ میرا پتر کیا ایتھے آ سامنے آجا یسرب میں مصطفیٰ تھا۔ یار میں نے تو کوئی بریک بندہ پہ لگتا ہے جڑے انداز ہے تیرا داد دین دا غازی دی قسم ہے میرا دل ہی ٹھر گیا ہے۔ چل میں آتنو ایک مشرہ سناواں، اصغر وجود نور شہ مشرقین ہے، وہ فاطمہ کا چین یہ اللہ کا چین ہے۔ ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جی صدقے جی بھائی جان جی بابا جی جی سید جی بسم اللہ جی مالک تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ روپو والو گھر جا کے بستر پہ کروٹوں کے سفر میں سوچنا کہ آصف کمال نے پڑھا کیسے ہے، تو نے سنا کیسے ہے۔ مشرہ مجھے ایسے پسند ہے جیسے مجھے آل محمد پسند ہے، تیرا ضمیر بولے تو میری بات ضائع نہ کر دینا۔ اصغر وجود نور شہ مشرقین ہے، وہ فاطمہ کا چین یہ اللہ کا چین ہے۔ مت و مثال یوسف و اصغر کے حسن کی کیوں، یوسف فقط حسین ہے، اصغر حسین ہے۔ جی بھائی جان
جی صدقے بد و مثال یوسف و اصغر کے حسن کی. کیوں؟ یوسف فقط حسین ہے، اصغر حسین ہے. آج پھر نویں 4 مصرے سناما. یہ خود بھی ولی اور ولی ابن ولی ہے، چھوٹا ہے مگر گلشن وحدت کی کلی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. میں اس گلی سے گزر گیا ہوں جس گلی میں حسرت ہوتی ہے کہ آج مجھے داد مل جاتی تو آج میں کچھ بڑا ہو جاتا. وہ بات نہیں ہے. داد محمد کی بیٹی نے اپنے بچوں کی دودھی کا صدقہ وہ دلوائی ہے کہ میری نسلیں یاد رکھیں گی. میرا مصرع ضائع ہو گیا تو میں گھر تک دکھی جاؤں گا. میری بات ضائع نہ کرنا. یہ خود بھی ولی اور ولی ابن ولی ہے، چھوٹا ہے مگر گلشن وحدت کی کلی ہے. اصغر کی ہنسی دیکھ کے 9 لاکھ پکارے، خیموں میں جو اصغر تھا وہ میدان میں علی ہے. ہائے 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 ہائے. جی نوکراں، جی نوکراں، جی نوکراں. اصغر کی ہنسی دیکھ کے، اصغر کی ہنسی دیکھ کے 9 لاکھ پکارے. غازی کا واسطہ جو کبھی نہیں بولے ہو آج بولو. آج سے بولنے کا ڈھنگ سیکھو، مجلس سننے کا سنانے کا انگ سیکھو کہ مجلس سنی کیسے جاتی ہے. اصغر کی ہنسی دیکھ کے 9 لاکھ پکارے. میدان خیموں میں جو اصغر تھا وہ میدان میں علی ہے. کربل کو نوریوں کا مصلی بنا دیا. میں کی پڑھیا ہے کوئی سمجھ آئیے. میں کہ کربل کو نوریوں کا مصلی بنا دیا، مٹی کو کبریا کا تجلی بنا دیا. زندگی ازاداری گزر گئی ہے. میں نے پاکاں دی قسم ہے داد والی گل نہیں. مصرع میں ایڈا بڑا پڑھن لگا تسی اگلے سال تک میں داد دیو تو داد چھوٹی ہے، مصرع بڑا ہے. کربل کو نوریوں کا مصلی بنا دیا، کربل کو نوریوں کا مصلی بنا دیا، مٹی کو کبریا کا تجلی بنا دیا. مسجود کو بلا کے ملا کر حسین سے اصغر نے خاک پر ہی مولا بنا. میں نوکر جو ہاں، میں نوکر جو ہاں، میں نوکر جو ہاں. مل کے سارے رلو حیداری. مسجود کو بلا کے اصلی تسی کمالو تو اڈی وجہ تو اسی کمال ہاں. جی میں تسی سندے پہ ہو تساں تو لکھنؤ بنا دیتا یار. غازی دی قسمیں محسوس ہو رہا ہے پتہ نہیں کربلا کا ہمیشہ لاہور ہے. تسی تے کوئی اردو ادب دا مجمع کریٹ کر دیتا ہے. میں نے ایڈا لطف آ گیا مالک تمہیں. چلو ایک مصرع آپ کی نظر. جیسے وفا یتیم ہے عباس کے بغیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ وہ بندہ محسن ہے میرا جو بندہ اس مصرعے پہ بولا ہے. وہ بندہ محسن ہے میرا. منبر گواہ ہے. میں یہ 4 مصرعے یہاں نہ پڑھتا مجھے یقین ہو گیا کہ میری بات ضائع نہیں ہوگی. میں کہہ رہا ہوں جیسے وفا یتیم ہے عباس کے بغیر، ملتے نہیں حسین بھی احساس کے بغیر. اصغر بغیر یوں لگے فہرست کربلا، قرآن جس طرح سے ہو والناس کے بغیر. جی بھائی جان، جی صدقے جاواں، جی صدقے جاواں، جی صدقے جاواں، جی صدقے جاواں. مل کے حیداری. اصغر بغیر یوں لگے فہرست کربلا، قرآن کیا بات ہے. قرآن جس طرح سے ہو والناس کے بغیر. یوں ہاتھ پہ اصغر لیے شبیر کھڑا ہے، یوں ہاتھ پہ
تسی ساؤنڈ چلانا ہے نال نے کٹھے نے دوویں محمد نے گل نہیں کرنی پہلے میری گل سننی ہے پھر گل کرنی ہے چل کر لو کرو 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 کر لو سنو جی گل سنو کیا بات ہے یہ کی چھٹی دینی چاہیے اتھے ہو گل ہو گئی جے سمجھ بھی آ گئی ہے فٹ بھی کر دیتا جے ہن میری گل سنو یوں ہاتھ پہ اصغر لیے شبیر کھڑا ہے جس طرح حسین رحل پہ قرآن پڑھا ہے ہوئے 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 اللہ اکبر یوں ہاتھ پہ اصغر لیے شبیر کھڑا ہے یوں ہاتھ پہ اصغر لیے شبیر کھڑا ہے یوں ہاتھ پہ اصغر لیے شبیر کھڑا ہے جو بندہ کہتا ہے ساری زندگی میں نہیں بولا وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے یوں ہاتھ پہ اصغر لیے شبیر کھڑا ہے جس طرح حسین رحل پہ قرآن پڑھا ہے 9 لاکھ رلا ڈالے ہیں معصوم نے ہنس کے اصغر ہے مگر جنگ میں اکبر سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 9 لاکھ رلا ڈالے ہیں جدید فوج میں اصغر نے ہر جنگ مچا دی اے بابا گلاں بڑیاں سونیاں پہ کر دینے مالک تو اٹھی زندگی دراز کرے تے غازی دی قسمیں معرفت والیاں گلاں نے تے چلو آؤ بابا جی میں تو ان کربلا ہی لے چلا آؤ محسوس ہوئے گا مجلس کربلا ہو رہی ہے کربلا کا میدان ہے اپنے زمانے کے محمد کے ہاتھ پہ ہے اپنے زمانے کا علی وہ بندہ شیعہ ہے جڑا نہیں بولیا جس کا ہاتھ بلند نہیں ہوا وہ بھی بندہ شیعہ ہے ہر بندے کا ہاتھ بلند ہو جانا چاہیے دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری میدان ہے کربلا کا اپنے زمانے کے محمد کے ہاتھ پہ ہے اپنے زمانے کا علی علوی صاحب کتنی داد بندہ دے جتنی بندے کے بس میں ہے اتنا بولنا باقی داد جانے اور کریم کربلا جانے حسین کے ہاتھوں پہ ہے اصغر ہونی کو ہونے سے پہلے جاننے والے حسین نے ہونی کو ہونے سے پہلے جاننے والے حسین نے محسوس کیا کہ علی خطاب کرنا چاہتا ہے ہون جڑا نہیں بولیا من تکلیف ہو گئی ہے ہون جڑا نہیں بولیا من تکلیف ہو گئی ہے جی بسم اللہ کرا جی ہونی کو ہونے سے پہلے جاننے والے حسین نے محسوس کیا کہ علی خطاب کرنا چاہتا ذاکر رہتا ہے میں تو دیکھتے وقت بول میں نہ تو پرے بیکتے وقت بول میں مشرہ پڑھنا تو پرے بیک جے تیرا وقت بولن تو دل کرے تینج بولی جی میں بولن دا حق حسین نے محسوس کیا اصغر کچھ کہنا چاہتا ہے پوچھ لیا حسین نے اصغر کچھ کہنا چاہتے ہو ہاں بابا کیا کہنا چاہتے ہو اصغر کہتا ہے دشمن جو آپ کے ہیں میں ہنس کے جلا نہ دوں تو کیوں نہیں بولیا آپ کیوں نہیں بولے یہ پچھلے ہاتھ کیوں نہیں بلند ہوئے جڑے نوکر والی اصغر دے ہاتھ بلند کرو حسین دی ماں دونوں کسی دا محتاج نہ کرے حسین نے پوچھا اصغر کہنا چاہتے ہو ہاں بابا کیا کہنا چاہتے ہو اصغر کہتا ہے دشمن جو آپ کے ہیں میں ہنس کے جلا نہ دوں قادر قضا پہ ہم ہیں انہیں میں بتا نہ دوں تو مصطفیٰ ہے تجھ کو نہ جانا پڑے وہاں بابا تجھے زمین پہ ہی اللہ ملانا نوکراں 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 تو مصطفیٰ ہے میں نوکراں جناب میں لکھوری پڑھتا تو مصطفیٰ ہے تجھ کو نہ جانا پڑے وہاں تو مصطفیٰ ہے میں نوکراں دشمن جو آپ کے ہیں میں ہنس کے جلا نہ دوں قادر قضا پہ ہم ہیں انہیں میں بتا نہ دوں تو مصطفیٰ ہے تجھ کو نہ جانا پڑے وہاں بابا تجھے زمین پہ ہی اللہ
بابا تجھے زمین پہ ہی چل آئیں، پھر 4 مصرے اور نئے سنیں، یہ بھی آپ نے نہیں سنے ہوئے۔ صدا یہ آ رہی ہے آج بھی کربل کے ذروں سے، تمہارے تیر سے ہرمل میرا اصغر نہیں مرتا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ صدا یہ آ رہی ہے، غازی دی قسم ہے، کچھ بندے علامہ اقبال بن کے بیٹھے نے، میں نوں نہیں پتا وہ کی سن دے نے تے کیویں بول دے نے۔ جڑے بندے دی ماں شیعہ ہے، چوتھے مصرے تے واجب یہ بندہ میرے نال بولے، صدا یہ آ رہی ہے آج بھی کربل کے ذروں سے، تمہارے تیر سے ہرمل میرا اصغر نہیں مرتا۔ سفر تاریخ کا کر کے میں اکثر سوچتا ہوں یہ، جو ہنس کر فاتح ٹھہرا اگر لڑتا تو کیا کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سفر تاریخ کا کر کے میں اکثر سوچتا ہوں یہ، جو لڑ کر ٹائم کی ہو گیا بھلا بھائی، جو لڑ کر اچھا جو لڑ کر میں نوکر ہاں، جو ہنس کر فاتح ٹھہرا، اچھا ٹھیک ہے، جو ہنس کر فاتح ٹھہرا اگر لڑتا تو آ جاؤں تیرے پاس میں، کہتی رہی فرات۔ یار کتھے بیٹھے ہو اور روپو والا لے ہو، میری تو منتہا ہو گئی ہے، غازی دی قسم میں تے یقین ہو گیا ہے کہ تسی اردو سن لیندے ہو، تسی ادب سن لیندے ہو، میرا ذہن ایتھے ٹر گیا ہے، جے تسی ہن ایتھے آئے تو میں تکلیف ہو جانی ہے۔ ایک لفظ ہے الکما، کسے کہتے ہیں؟ فرات کو، ایسے ہی ہے، فرات کا دوسرا نام ہے الکما۔ آ جاؤں تیرے پاس میں، کہتی رہی فرات، اصغر نے الکما کو اشارہ نہیں کیا۔ بھائی جان مالک آپ کو سلامت رکھے، حسین دی ماں تنو کسے دا محتاج نہ کرے۔ روپو والا لیو تو ولی اصغر دی قسم ہے، چوتھا مصرع تنو سمجھ آوے تو اسی اتنا بولنا ہے کہ ساڑھا سلام نجف تک پہنچ جاوے، کربلا علی اصغر تک پہنچ جاوے، اتنا بولنا ہے۔ میرے نال آ جاؤں تیرے پاس میں، کہتی رہی فرات، اصغر نے الکما کو اشارہ نہیں کیا۔ اے یہ کس طرح کی پیاس تھی، ابن رباب نے دریا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جی بھیا، جی صدقے، جی صدقے، جی صدقے دم۔ یہ کس طرح کی پیاس تھی، ابن رباب نے دریا کو دیکھنا بھی۔ دارین میں ایتھے آ گئے ہو تسی، اور تسی ایتھے جاؤ، میں بچہ تے نہیں نا، میں نے 18 سال ہو گئے نے امام حسین دی نوکری کر دیا، تو انہوں نے ایتھے جانا چاہیے تو میں تھانوں غازی دی قسم عرش تے لے کے جان لگا، شرط تیرے دل علی اصغر ہوئے۔ دارین میں جرت کا وہ مینار ہے اصغر، توحید کے ناصر کا مددگار ہے اصغر۔ نوکراں 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 نوکراں، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے۔ حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کری۔ پاک سید اگر تسی مہربانی کرو ایتھے آ جاؤ تو ذرا مجلس کا ماحول مزید بہتر ہو جائے گا۔ پاک سید آپ کو سلامت رکھے، میرے سامنے آ جائے۔ دارین میں جرت کا وہ مینار ہے اصغر، توحید کے ناصر کا مدد، میرے پاس ویکھنا بھائی، میں تو وڈا شعر سنان لگا۔ توحید کے ناصر کا مددگار ہے اصغر، جھولے میں اگر ہو تو محمد کی شبیہ ہے، میدان میں آ جائے تو کرار ہے اصغر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ جھولے میں اگر ہو تو محمد کی شبیہ ہے، میدان میں آ جائے تو کرار۔ کتنی داد دے سکتے ہو، جتنا بندے کے بس میں ہے اتنا بولنا، باقی داد جانے اور کریم کربلا جانے، میدان محشر جانے اور میری بخشش جانے اور علی اصغر جانے۔ یہ شعر میری بخشش کے لیے کافی ہے۔ تیرے ضمیر میں اگر علی ہے، تیرے دل کے کعبے میں علی ہے، تجھے علی اصغر کا پتہ ہے، پھر اتنا بولنا جتنا میرا حق بنے۔ دارین میں جرت کا وہ مینار ہے اصغر، توحید کے ناصر کا مددگار ہے اصغر، جھولے میں اگر ہو تو محمد کی شبیہ ہے، میدان میں آ جائے تو کرار ہے اصغر۔ شبیر کا دنیا میں علمدار ہے غازی، عباس کا محشر میں علمدار ہے اصغر۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نوکر 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 تہاڈی کیا بات ہے تہاڈے سمجھن دی کیا بات ہے تہاڈے بولن دی کیا بات ہے شبیر کا دنیا میں علمدار ہے غازی عباس کا میشر میں شبیر کا دنیا میں علمدار ہے غازی عباس کا میشر میں علمدار ہے اصغر یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مدد فرمائے میں نے مصرع سمجھا لوں جھولے سے وہ ملتا ہے جو ملتا ہے خدا سے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو بولنا چاہیے عباس کا محشر میں علمدار ہے اصغر جھولے سے وہ ملتا ہے علامہ مشتاق الوی جی اے بندے ساری زندگی میں امداد دین غازی دی قسم داد تھوڑی ہے تو عطا ہے بطول وڈیے جڈا وڈا میرے تے عطا ہے سیدہ دی اوڈا وڈا مصرع ہے جڈا وڈا مصرع ہے اتنا تسی بولنا ہے جھولے سے وہ ملتا ہے جو ملتا ہے خدا سے جھولا تیرا توحید کا دربار ہے اصغر ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر جھولا تیرا توحید کا جھولے سے وہ ملتا ہے جو ملتا ہے خدا سے جھولا تیرا توحید کا دربار ہے اصغر جھولا تیرا توحید کا دربار ہے اصغر ملک غلام جعفر طیار صاحب میرے استاد محترم کا گھر تھا سرگودہ شہر تھا ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے میں نے یہ شعر سنایا ملک صاحب نے میرے استاد نے بڑی دعا کی میرے لیے پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے شعر پڑھا پتہ نہیں کتنی دفعہ انہوں نے سنا جو بندہ نہ بول سکے وہ معافی مانگے علی اصغر سے اس سے بڑا میرے پاس بات ہی نہیں ہے اس سے بڑا مصرع ہی نہیں ہے جھولے سے وہ ملتا ہے جو ملتا ہے خدا سے جھولا تیرا توحید کا دربار ہے اصغر حیران ہیں عباس و علی حمزہ و جعفر تلوار بنا جنگ کو تیار ہے اصغر نوکراں حیران ہیں عباس و علی حمزہ و جعفر تلوار بنا جنگ کو اچھا ایک لفظ ہے لا کیا مانے آپ جیسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے پڑھے لکھے لوگوں کا ہونا ضروری ہے لا کے کیا مانے حسین نے کہا تھا لا یبایع مثلی مثلا میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت لا کا معنی کیا ہے نہیں یزید نے کہا بیعت کر حسین نے کہا لا نہیں میں کہتا ہوں شبیر کی ایک لا پہ یہ اسلام کھڑا ہے اے پچھلے بندے بھی شیعہ نے جنہ ہاتھ نہیں چاہے وہ بھی علی اصغر دے نوکر نے میں نوکراں شاباش شاباش تیری کیا بات ہے لے غازی دی قسم میں مصرع تینوں سنان لگا جھولا تیرا توحید کا دربار ہے اصغر شبیر کی ایک لا پہ یہ اسلام کھڑا ہے اس لا میں جو مضمر ہے وہ انکار ہے اصغر ہائے 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 نوکر شبیر کی ایک لا پہ یہ اسلام کھڑا ہے اس لا میں جو مضمر ہے یاد رکھنی فی سبیل اللہ اس لا میں جو مضمر ہے وہ انکار ہے اصغر حرمل نے کہا شمر سے اب ہار گئے ہم حرمل نے کہا شمر سے اب ہار گئے ہم اس نے کہا کیوں اس نے کہا اس بار تو عباس تھا اس بار ہے اصغر ہائے 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 مالک سلامت رکھن میں نوکر ہاں مرشد حیدری
سید بادشاہ غازی دی قسم ہے علی منیے تے ماں نو شابش مل دیئے علی نو چھڑیے تے ماں نو گالی مل دیئے لے تو ساؤن گل کی دیئے تے میں گل پڑھن لگا گل سمجھ آوے تے میرے نال بولنا ہے جس طرح منافق کی زبان ٹھیک نہیں ہے قرآن کے منکر کا بیان ٹھیک نہیں ہے اے سرور نے بتایا ہے جو دشمن ہے علی کا بس سمجھو کہ اس شخص کی ماں ٹھیک نوکراں جھولے سے وہ ملتا ہے جو ملتا ہے خدا سے جھولا تیرا توحید کا دربار ہے اصغر حرمل نے کہا شمر سے اب ہار گئے ہم اس بار تو عباس تھا اس بار تو عباس تھا اس بار کتنی داد دے سکتی ہو جتنا بندے کے بس میں ہے اتنا بولنا باقی داد جانے اور کریم کربلا جانے اس سے بڑی بات ہی نہیں میرے پاس حرمل نے کہا شمر سے اب ہار گئے ہم اس بار تو عباس تھا اس بار ہے اصغر اس واسطے کالا ہے غلاف اللہ کے گھر کا اللہ بھی تیرے گھر کا آزادار ہے اصغر اس واسطے کالا ہے غلاف اللہ کے گھر کا اللہ بھی تیرے گھر کا اچھا ایک بات کی ہے شہزادے کی ماں سے میں نے میری ایک نظم ہے جناب سیدہ رباب پہ بڑی شہرہ آفاق نظم ہے میں پھر کبھی آیا تو یاد کروانا میں تمہیں سیدہ رباب سنا دوں گا میں نے ایک بی بی سے بات کی ہے میں نے کہا ہے جس کو لگا ہے تیر اسے بولتے ہیں سیدہ کا کرم اسے بولتے ہیں زہرا کی عطا اسے کہتے ہیں محمد و آل محمد کا کرم میں نے مصائب پڑھا نہیں کوئی جملہ کہا نہیں میں نے مصائب کا ہر آنکھ میں آنسو ہے ہر بندہ رو رہا ہے اسے کہتے ہیں کرم مصرع جڑا میں پڑھن لگا ہے اس تو وڈا مصائب ہی کوئی نہیں جس کو لگا ہے تیر بی بی رباب کی بات کر رہا ہوں جس کو لگا ہے تیر وہ اس کا صغیر ہے اب تک دل رباب میں حرمل کا تیر ہے ہائے 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 دھاڑے مار کے رویا کرو دھاڑے مار کے رویا کرو اصغر کی ماں تم سے پرسا لینے آتی ہے آواز اونچی کر کے رویا کرو آصف یہی ماں دے 6 ماہ دے بچے نو تیر لگے ماں جیوتی رہے علوی صاحب میں تم دسیا میری عمر گزر گئی ہے کتاباں پڑھ دیا تو شعر لکھ دیا توڑے ملک دے 40% ذاکر میں نو پڑھ دینے ممبر توں میں مصرع پڑھا لگا جڑی گل تساں کی تھی نہ برداشت نہیں کرنا جس کو لگا ہے تیر وہ اس کا صغیر ہے اب تک دل رباب میں حرمل کا تیر ہے اور غربت کی انتہا ہے ستم کی اخیر ہے بیٹا سنا کی نوک پہ بیٹی اسیر ہے ہر بندہ ماتم کرے ہر بندہ ماتم کرے جڑا نوکر علی اصغر دا ماتم تھک گئے ہو بس کر دوں تھک گئے ہو بس کروں غربت کی انتہا ہے ستم کی یقی چل پھرا آج میرا دل بن گیا غازی کی قسم مصائب پڑھنے پہ غربت کی انتہا ہے ستم کی یخیر ہے بیٹا سنا کی نوک پہ بیٹی اسیر ہے اور مقتول لال لے کے یہ قاتل کے گھر گئی پردیس میں رباب کی بیٹی بھی مر گئے
تلوار لے کے یہ قاتل کے گھر گئی، پردیس میں رباب کی بیٹی بھی مر گئی۔ بہت بڑے شاعر ہیں جن کا نام ہے جوش ملی آبادی، ان کا ایک شعر میرے لبوں پہ آ گیا، اگر غازی کی قسم میدان محشر میں مجھے جوش مل جائے، میں اپنی ساری زندگی کا کلام ان کی قدموں پہ رکھوں اور کہوں آپ کو بی بی کا واسطہ یہ ایک شعر مجھے دے دیں۔ ان کا ایک شعر میں پڑھنے لگوں۔ جوش کہتے ہیں حسین علی اصغر کو اٹھا کے میدان جا رہے تھے، یا علی کی بیٹی نے کہا حسین اصغر کو لے کے کہاں جا رہے ہو؟ حسین کہتے ہیں یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا۔ کوئی ہے جو ماتم کر لے؟ کوئی ہے جو سینے پہ ہاتھ مارے؟ کوئی ہے جو علی اصغر کا نوکر ہے؟ ہائے حسین، ہائے حسین، جی ہائے حسین۔ علی کی بیٹی نے کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ حسین کہتا ہے یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا، جس ماتم۔ چلو ٹائم میرا پورا ہو گیا، میرے پاس ٹائم ہوتا میں تمہیں علی اصغر سناتا۔ ایک روایت تمہاری محبت میں پڑھتا ہوں۔ غریب اصغر کو اٹھا کے میدان آیا، ساری بات میں نے چھوڑ دی، اس حرامی ہرمل نے کمان میں تیر ڈالا۔ کوئی شیعہ ماں دا پتر، میریاں ماما بھیڑاں دھیاں مرشدزادیاں سیدزادیاں جڑیاں پردے چ بیٹھیاں ہوئے مرد تھک بھی جان، تسا نہیں تھکنا، کیونکہ زہرا نہیں تھکی، زینب نہیں تھکی، کلثوم نہیں تھکی، رقیہ نہیں تھکی، سکینہ نہیں تھکی، کبرا نہیں تھکی۔ 1400 سال تو جتھے مجلس ہوں دیئے، مجلس دے دروازے دے بطول ہاتھ پاسے دے رکھ کے آ دیئے، تو انڈے سامنے ہاتھ بن کے آن دیئے، تو انڈی مہربانی اس نو رومن آئے ہو جس نو دھیاں نہیں رو سکیا۔ اس حرامزادے نے کمان میں تیر ڈالا۔ ہن میں مصائب شروع کرنے لگا، پڑھنا میں 3 تو 4 منٹے، جے تیرے جو حوصلہ ہے تو سن، اتھائی مجلس مکمل ہوں دیئے۔ اس نے نشانہ باندھا یا خیمے کا پردہ ہلا، ماں کی آواز ہے اصغر میں بہت بڑے تیر انداز کی بیٹی ہوں، اس کے تیر کا نشانہ تو نہیں حسین ہے، اصغر تیرا تیر حسین کو نہ لگے، اصغر ورنہ میں بطول کو کیا جواب دوں؟ زہرا کہے گی رباب تیرے بیٹے کا تیر میرے بیٹے کو، تیرے اصغر کا تیر میرے حسین کو۔ اصغر نے ماں کے جملے سنے، خود کو باپ کے ہاتھوں پہ بلند کیا، ادھر اصغر بلند ہوا، ادھر اس حرام زادے نے کمان میں تیر ڈالا، ارادہ کیا چھوڑ دوں، تیر زمین پہ گرا، پھر اٹھا کے کمان میں ڈالا، پھر ارادہ کیا چھوڑ دوں، تیر زمین پہ گرا، پھر اٹھا کے کمان میں ڈالا، پھر ارادہ کیا چھوڑ دوں، تیر زمین پہ گرا۔ عمر سعد نے کہا ہرمل تو پانی سے نکلتی مچھلی کو تیر مارے، تیرا نشانہ ضائع نہیں ہوتا، آج تیرا تیر کیوں نہیں چلتا؟ اس نے کہا حرام زادہ میں تیر کیسے چلاؤں؟ میں تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے حسین کے ہاتھوں پہ کبھی بطول نظر آتی ہے، کبھی رسول نظر آتا ہے، کبھی علی نظر آتا ہے، کبھی حسن نظر آتا ہے۔ اس نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ تو تیر چلا چاہے بطول کو لگے۔ ہر بندہ سینے پہ ہاتھ مارے، ہر بندہ سینے پہ ہاتھ مارے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ آخری جملہ، آخری جملہ، میں نے غازی عباس دی قسم ہے میں زندگی جو پہلی باری جملہ پڑھا لگا، میں نے پاکان دی قسم ہے میں مرکز اچ محرم پڑھیا میں جملہ نہیں پڑھیا، آج دل پہ کردہ جملہ پڑھ دیا۔ چل ایک جملہ اور سنو، اس تو بعد وہ جملہ پڑھنا جڑا کدی نہیں پڑھیا۔ اس حرام زادے نے کہا تو تیر چلا چاہے بطول کو لگے چاہے رسول کو لگے۔ اس نے کمان میں تیر ڈالا، اس نے نشانہ باندھا، اس شکل کا تھا تیر، اس رنگ کا تھا تیر،
3 نوکیں تھیں اس تیر کی، اس نے تیر کمان میں ڈالا، اس نے تیر چھوڑا، ایک نوک اصغر کو یہاں لگی، ایک یہاں لگی، ایک یہاں لگی، اصغر سے گزر کے تیر حسین کے بازو میں لگا۔ رباب کی آواز آئی، اصغر میں نے کہا نہیں تھا تیرا تیر حسین کو نہ لگے، اصغر میں بطول کو کیا جواب دوں گی؟ اصغر نے ماں کے جملے سنے، ننی ننی باہیں باپ کی گردن میں ڈال کے رو کے کہا بابا، او میرا مظلوم بابا، او میرا غریب بابا، او میرا اللہ راسی بابا، او میرا اکبر کی موت کا مارا ہوا بابا، او میرا غازی کے بازوؤں کا تھکا ہوا بابا، او بابا میری ماں سے ناراض نہ ہونا، او بابا میرا تیر تجھے نہ لگتا، او بابا میری مجبوری تھی، او بابا تیر بڑا تھا، او میری ماتم، او میری گردن چھوٹی۔ ایک جملہ اور پڑھوں، ایک جملہ اور پڑھوں، پڑھ دوں جملہ۔ بابا میرا تیر تجھے نہ لگتا، میری مجبوری تھی، تیر بڑا تھا، میری گردن چھوٹی تھی، غازی کی قسم مرنے کو دل کرتا ہے۔ حسین نے مقتل سے کھڑے ہو کے خیمہ گاہ کی طرف دیکھ کے رو کے کہا رباب تیرے اصغر کا کوئی قصور نہیں، میں نے جان بوجھ کے اصغر کے سامنے اپنا بازو رکھا تھا، اگر میں بازو نہ رکھتا تیر اتنا وزنی تھا، او